اسلام جو کسی نے پوچھا نا، حدیث جبریل ایک آتی ہے، بخاری مسلم میں حدیث جبریل ہے، اس میں کہا جبریل علیہ السلام ہے ایک عام آدمی کے روپ میں. حضرت عمر راوی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی ہے، لباس انتہائی سفید، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے اس کو. ہم نے کہا اگر لمبا پینڈا طے کر کے آیا تو بالوں میں شکنیں ہوتی ہیں، لباس میں گرد و غبار ہوتی، اور اگر قریب سے آیا تو ہم بیٹھنے والوں کا کسی کا مہمان ہوتا. ہم نے ہر ایک کی آنکھوں میں دیکھا، ہر ایک کی آنکھوں نے کہا میں اس کو نہیں جانتا. خوبصورت، وجیح، صاف ستھرا، دھلا دھلایا، بالوں سے پانی کے قطرے، لباس بغیر شکنوں کے، گرد و غبار کا ذرہ نہیں، رنج سفر کی نشانی پاس ہے ہی کوئی نہیں، بالکل صاف ستھرا. پھر وہ آیا اور اتحیات کے روپ میں بیٹھ کر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو محدثین بخاری مسلم حدیث جبریل کہتے ہیں. یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اخبرنی عن الایمان. پہلا سوال، 5 سوال کیا، ان 5 سوالوں میں پورا اسلام آ جاتا ہے. فرقہ واریت کا کم نصیب ڈسا ہوا شخص ان مسلمات کی بات نہیں کرتا، متفق علیہ باتوں کی بات نہیں کرتا، مبادیات کی بات نہیں کرتا، جس طرح آدمی کے لیے ضروری ہوا ہے، روٹی ہے، پانی ہے، اس کی بات نہیں کرے گا کہ چٹنی لے آؤں، اچار لاؤں، کہ جی یہ چیزیں ایسیسریز ہیں، یہ ضروریات میں نہیں ہیں. اسلام کی باتیں وہ کرتا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہو. جو فرقہ واریت کا عادی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان باتوں کو اہمیت دے گا جو غیر اہم ہوں گی، اور جو اہم ہوگی ناگزیر ہوں گی، حیات کا انحصار ہوگا، دونوں جہانوں میں بخشش کا مدار ہوگا، وہ ان باتوں کو ٹچ بھی نہیں کرے گا. اور جو اس کا موضوع محنت ہوگا وہ ان باتوں کو ہوگا جن کا مستحب سے بھی درجہ کوئی نہیں. امام ابن تیمیہ اپنے موقف میں کتنے سخت واقع ہوئے ہیں اہل علم جانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مستحب کے کرنے سے آپس کی وحدت ٹوٹے تو مستحب کو چھوڑ دو، وحدت کو سنبھالو، چونکہ وحدت کا قائم رکھنا فرض ہے، مستحب کا قائم رکھنا فرض کوئی نہیں. مستحب کہتے ہیں کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، لیکن وحدت کو سنبھالو، اتفاق کو سنبھالو. 8 پڑھو 20 پڑھو یہ مستحب ہے، مباح کر لو تو ٹھیک ہے، 8 پڑھ لو 20 پڑھ لو. اگر نہیں پڑھتا ایک آدمی 20 تو اس بنا پہ جہنم میں نہیں جائے گا، دخول فی النار. لیکن آپس کی محبت، آپس کا پیار، آپس کا اتفاق یہ فرض عین ہے. ابن تیمیہ جیسا ذوق رکھنے والا آدمی بھی کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ تمہاری گفتگو کے کرنے سے، مستحب پر عمل کرنے سے تم اس علاقے میں فرقہ واریت کا باعث بنتے ہو تو مستحب چھوڑ دو، آپس کی محبت سنبھالنے کے لیے اتفاق کی بات کرو. اب جبریل علیہ السلام ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے وہ ایمانیات کی باتیں کی، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا، یہ موٹی موٹی باتیں. اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. اخبرنی عن الایمان. فرقہ واریت کا عادی کبھی ان کی باتیں نہیں کرے گا، چونکہ ان کی باتیں کرنے سے آدمیوں میں جوڑ آتا ہے. دنیا کا کون سا مذہب ہے مسلمانوں میں جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، کتابوں کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، تقدیر کو نہیں مانتا، جنت دوزخ کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتا؟ اس کو کہتے ہیں ایمانیات. ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا انتؤمن باللہ ورسولہ والیوم الآخر وحدیث پر. پھر اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تو کلمہ طیبہ کو پڑھ، نماز قائم کر، روزہ رکھ، حج دے، زکوٰۃ دے، یعنی موٹی موٹی باتیں. اب کلمہ طیبہ پڑھ، نماز پڑھ، روزہ رکھ. اب نماز پڑھنے میں اونچ نہیں، کسی مسلک کے اندر یہ نہیں ہے کہ رکعتوں میں اختلاف ہو، رکوع سجود میں اختلاف ہو، تسبیحات میں اختلاف ہو، تعدیل ارکان میں اختلاف ہو. اختلاف چھوٹی چھوٹی باتوں کا، ایک رفع جان کروں یا 2، اس پہ اختلاف ہے. آمین اونچی کہوں یا ایسا، اس میں اختلاف ہے. فاتحہ امام کی میرے لیے ہو گئی میں نہیں پڑھتا، میرے لیے نہیں ہوئی نہیں پڑھتا، اس میں اختلاف ہے. یہ وہ میجر باتیں نہیں ہیں، بنیادی باتیں نہیں جس پہ اسلام کا در و مدار ہے. اسلام کی تسبیحات ایک جیسی ہیں، رکعتیں ایک جیسی، رکوع ایک جیسے، لیکن جس کو لت پڑی ہے فرقہ واریت کی وہ متفق علیہ باتوں کا ٹچ نہیں دے گا، اندر جا کے بات کرے گا تاکہ لوگ. پوچھا ایمان اسلام کیا ہے؟ کہ اللہ پر کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس نے کہا احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اب یہ باتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان کی مشترکہ میراث ہیں، جس میں کسی سنی، بریلوی، دیوبندی، حنفی، وہابی، اہل حدیث مسلک ان کا کوئی اختلاف نہیں. ان باتوں کے کرنے سے آدمی میں وحدت آتی ہے، پیار آتا ہے، اتفاق آتا ہے، خوش خیر سگالی آتی ہے، مل کے رہتے ہیں. اور مل کے رہنا مسلمانوں کی بقا ہے، نشو و نما ہے، ارتقاء ہے. فرقہ پرست ذوق کا آدمی ایسی باتوں کی میخ نکالے گا جس کو مت پوچھو. سید احمد شہید رحمہ اللہ جن دنوں جہاد جاری تھا بالا کوٹ میں اور جانوں کی قربانی دی جا رہی تھی اور سکھوں اور مرہٹوں کے ساتھ خلاف جہاد ہو رہا تھا، تو ایک آدمی نے آ کے پوچھا الو حلال ہے یا حرام؟ یہ ہے ذوق، الو حلال ہے یا حرام؟ اس نے کہا کسی الو کے پٹھے سے پوچھو، ہم تو جہاد کر رہے ہیں. اب یہ الو کے پٹھے ہر دور میں رہتے ہیں اور ہر دور میں الو کے پٹھے ایسی باتیں کرتے ہیں جو الو کے پٹھوں کو زیب دیتی ہیں کہ یہ بتاؤ جو الو حلال.
کچھ 2-3 لاکھ الو قابو میں آ گیا تھا کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر اس کو حلال کریں. الو قابو کا بات ہے، الو تو راتوں کو ہوتا ہے، راتوں کو الو جاگتا ہے یا الو کے پٹھے جاگتے ہیں، باقی کون جاگتے ہیں. اب یہ نہیں تھا کہ اس کو کہ یہ کیا کریں کہ الو 3-4 لاکھ جال میں قابو آ چکے ہیں اور انہوں نے ذبح کرنا. ایک بس بحث برہ بحث. امام شافعی رحمہ اللہ تابعی ہیں، 70 صحابہ کی زیارت کی. ان کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگے شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے. اب سوچو یہ ہے باتیں بد عمل لوگوں کی، بے عمل توفیق، یہ باتیں. انہوں نے کہا نہ میں شیطان کے نکاح میں شریک تھا، نہ ولیمے میں شریک تھا، نہ گواہوں میں شریک تھا، مجھے نہیں پتہ، مجھے معاف کرو. ایک کل پرسوں کی بات ہے، میں سائنسدانوں کو لیکچر دے رہا تھا ایگری میں. ایک سائنسدان کھڑو میں حق بقا کہنے لگے یہ بتائیں جی کہ جنات کے دفن کیسے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد کم سے کیا تعلق ہے؟ جنات کی تدفین کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا کسی جن کو دیکھنے کا، مرتے ہوئے دیکھنے کا، غسل دفن کفن کا. تو جب یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بعد میں لطیفے بن جاتے ہیں. اب پوچھا جی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ یہ جبریل، حدیث جبریل ہے اور یہ دین کی بنیادیات کا علم دیتی ہے. ان بنیادی باتوں کو عامت الناس میں کرنا یہ فائدہ ہے. اور جب عامت الناس میں باتیں کی جاتی ہیں اختلافی تو پھر پھٹن کے وہ دریچے کھلتے ہیں کہ پھر بند ہی نہیں ہوتے. کیونکہ عامت الناس کو خطیب صرف ایک بات بتاتا ہے کہ میرے مسلک یہ ہے، دوسرا مسلک نہیں بتاتا. وہ اپنے واقعہ سنا ہوگا، اندھوں نے ہاتھی دیکھا، کسی علاقے میں ہاتھی آ گیا تو لوگوں نے کہا ہاتھی آیا ہاتھی آیا. تو 4-5 اندھے تھے، انہوں نے کہا یار ہمیں بھی دکھا دو. انہوں نے کہا آپ کیسے دیکھو گے؟ کہنے گے ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھ لیں گے. تو وہ اندھوں کو لے گئے. تو ایک اندھے کا ہاتھ لگ گیا کان پہ، کہنے گے دوسرے کا لگ گیا ٹانگ پہ، تیسرے کا لگ گیا اس کے سونڈ پہ، چوتھے کا لگ گیا اس کے پیٹ پہ. واپسی پہ اب اندھوں نے دوسرا حصہ دیکھا نہیں تھا. اس طرح عوام کے سامنے فرقہ پرست خطیب جب کوئی بات کرتا ہے تو صرف اتنی بات کرتا ہے جو اس کے نزدیک ہوتی ہے. اس لیے خطیب عوام سمجھتے ہیں یہ ہی حق ہے، اس کے علاوہ حق ہے ہی کوئی نہیں. اور جو علماء ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں حق اس کے علاوہ بھی ہے. ابن عمر بھی حق پہ ہیں، ابن مسعود بھی حق پہ ہیں، امام ابو حنیفہ بھی حق پہ ہیں، امام مالک بھی حق پہ ہیں، امام شافعی بھی حق پہ ہیں، امام احمد بن حنبل بھی حق پہ ہیں. چونکہ ہر ایک کے پس منظر میں انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، تورات نہیں ہے، گرنتھ نہیں ہے. ہر ایک کا مسئلے کا استنباط قرآن سے ہے یا فلاں حدیث سے ہے. تو ہر ایک اپنے مسلک کی تائید میں حدیث لا رہا ہوتا ہے. تو اہل علم کے سامنے جب فرقے اختلاف کی بات آتی ہے تو وہ سنبھال لیتے ہیں کہ میں تلخ نہ ہو جاؤں، ترش نہ ہو جاؤں. کیونکہ اگر میں ترشی کی بات کی، سختی کی بات کی، بدتمیزی کی بات کی تو بات جا کے ابن مسعود تک پہنچے گی، حضرت علقمہ تک پہنچے گی، حضرت ابو حنیفہ تک پہنچے گی. تو وہ پھر دائرے میں رہتے ہیں. ہمارے ہاں کم نصیبی یہ ہے کہ ان لوگوں پہ بوجھ ڈالتے ہیں. 3 سال کے بچے کی کلائیوں پہ 1 من کی اینٹیں رکھ دو تو اینٹیں بھی ٹوٹیں گی، کلائی بھی ٹوٹے گی. عام لوگ جن کو موٹی موٹی باتوں کے علم نہیں. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی یہ بتائیے کہ عطر گلاب سے وضو جائز ہے یا ناجائز ہے. اب یہ دیکھو یہ باتیں ہیں، وہ ذوق کہنے لگے جی امام صاحب کہنے لگے تمہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے؟ کہنے لگے نہیں، کہ اپنے کام سے کام رکھ، عطر گلاب کی باتوں کو چھوڑ. یہ باتیں دراصل عمل سے روکنے کے لیے فرقہ پرست لوگوں کے پیٹ کے بھرنے کا ایک مہذب طریقہ ہے. ایسی باتوں میں الجھائیں گے جن باتوں میں ان کی